إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين وشهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيده ولا تمنن تستكثر دین کی دعوت کا احسان زیادہ رقم وصول کرنے کے لیے مت کرو وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ اور اپنے رب کے دین کی دعوت پر ڈٹے رہو فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ جب بگل بج جائے گا فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ تو وہ دن جو ہے نا بڑا مشکل دن ہوگا عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ انکار کرنے والوں پر قیامت کے منکرین پر وہ دن آسان نہیں ہوگا ذرنی ومن خلقت وحیدا یہ کام میرے سپرد کر دو میں اس سے خود نمٹ لوں گا جسے میں نے تنہا پیدا کیا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا پھر میں نے اس کے لیے مال و زر کی فراوانی کر دی وَبَنِينَ شُهُودًا اور اتنے بیٹے دیے اور بیٹے بھی وہ دیے جو ہر محاذ میں اس کے دستے بازو رہتے تھے وَمَهَدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا اور جس راستے پہ وہ چل رہا تھا میں نے اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا ثم یطمع ان ازیدہ
وہ پھر لالچ کرتا ہے کہ کچھ اور مل جائے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، دو مفہوم ہیں اس کے۔ یہ من کا معنی احسان بھی ہے اور اس کا معنی روکنا بھی ہے۔ تو زیادہ تر مفسرین نے نا اس کے معنی احسان کے لیے ہے۔ وَلَا تَمْنُن، اللہ رب العزت اپنے نبی سے مخاطب ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، یہ جو آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں نا، اس لیے نہ کریں کہ تستکثر، آپ کو اس کا صلہ، آپ کو اس کا بدلہ ان سے زیادہ ملے گا، اس لیے دین کی دعوت کا کام آپ نہ کریں۔ اب کیا سبق ہے اس میں ہمارے لیے، اور ہم اس پر کہاں تک عمل کر رہے ہیں؟ اصل میں اللہ کے رسول کو تو نا صرف مخاطب کیا ہے، اصل اس کے مخاطبین ہم ہیں۔ کیا کہا؟ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کہ یہ جو آپ دین کی دعوت کا احسان جتلا رہے ہیں نا، کہ بھی میں بڑا دین کا کام کر رہا ہوں، رات دن ابو بکر صاحب ایک کیے ہوئے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ تستکثر، کہ مال زیادہ ملے۔ کیوں یہی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ دین کی دعوت کا کام ہو رہا ہے، لیکن رضا الہی کے لیے نہیں۔ یہ اعلان نہیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں اور میں تم سے اس کا معاوضہ طلب کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اور یہاں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو بچائے، یہاں پہلے طے ہو جاتا ہے کہ اتنے 1000 روپیہ ہوگا، گاڑی کا تیل ہوگا اور دیسی گھی میں پکا ہوا مٹن ہوگا۔ اور ہے کیا؟ دین کی دعوت۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کہ دین کی دعوت کا احسان اس لیے نہ کرو کہ بھی تاکہ تمہیں دولت مل جائے۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے، اس کے معنی منع کرنے میں بھی ہے۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، دین کی دعوت کو بہت سمجھ کر چھوڑ مت دینا۔ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ممنون اسی سے ہے نا جی، من سے ہی، کہ نہ ختم ہونے والا۔ اجر غیر، اب غیر نے نہ ختم ہونے والا، ورنہ ممنون کا معنی ختم ہونے والا۔ تو دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ دین کی دعوت کا کام اس لیے نہیں چھوڑ دینا کہ میں نے بہت کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے دین کی دعوت کے لیے، اور کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ تم خود اندازہ لگا لینا کہ بھئی اب میں نے کام بہت کر دیا ہے۔ ہم بتائیں گے، اللہ کہتا ہے ہم بتائیں گے آپ کو، جب آپ نے حق پورا ادا کر دیا نا، پھر ہم بتائیں گے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رات دن لگا کے حق کو پورا کیا۔ پھر اللہ نے کہا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے میرے پیارے حبیب، آپ نے دین کی دعوت کا کام مکمل کر دیا ہے، اب بس کریں۔ کیوں؟ اس لیے ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھ لیں، اگر کوئی نبی بھی یہ خیال کر کے
کہ میں نے دین کی دعوت کا کام مکمل کر لیا ہے اور اس کو چھوڑ دے، اللہ اس نبی کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ فاصبر لحکم ربک ولربک فاصبر، اس کے اندر وہی ہے، اسی بات کی طرف اشارہ ہے، واصبر لربک، کہ اپنے رب کی خاطر دین پر ڈٹے رہنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں چھوڑنا۔ حضرت یونس علیہ السلام سے یہی تو تسامح ہوا نا، انہوں نے سمجھا کہ دین کا کام کر دیا، یہ مانتے تو ہے نہیں، چلو کسی اور کو ان کو جا کے سمجھاتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ پکڑ لیا نا اللہ نے، اور پھر رسول اللہ کو بھی یہی کہا، فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت۔ یہی لفظ ہے نا کہ اپنے رب کے لیے ڈٹے رہنا ہے، وہ مچھلی والے کی طرح نہیں کرنا ہے کہ بھی اپنی مرضی سے ہی چلے جانا۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے نا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے دی ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ یہ جو ہے جتنے بھی اس قسم کے نادر واقعات ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے۔ کسی نبی سے کوئی تسامح کروایا، اس کو پکڑ لیا، کسی سے کوئی کروایا، اس کو پکڑ لیا۔ یہ ہمیں بتانا ہے کہ دیکھ لو میرا پیارا محبوب بھی اگر کوئی ذرا سا تسامح کرے تو میں اس کو پکڑ لیتا ہوں۔ تو یاد رکھنا، تم میری گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ اگر تم نے میری نافرمانی کی تو میری گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ کیا ہوا پھر؟ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا۔ کہاں چلے گیا؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ کون؟ یونس علیہ السلام، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لے کہ دنیا بھر کے اولیاء، دنیا بھر کے شہداء اکٹھے ہو جائیں تو ایک نبی کی شان کو نہیں پا سکتے۔ تو وہ اللہ کا نبی ہے، کشتی میں بیٹھا ہے لیکن خود کو پانی سے بچا نہ سکا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو عقیدہ بن گیا ہے کہ بھئی فلاں نے 12 سال کے بعد بیڑی کو جو ہے نا وہ غرق ڈوبی ہوئی بیڑی کو تار دیا تھا، یہ عقیدہ کیوں بنا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ عقیدہ کیوں بن گیا لوگوں کا؟ اس لیے بن گیا کہ یہ جو ہے نا، یہ کتاب لوگوں کو سنائی نہیں جاتی۔ یہ کتاب لوگوں کو سنائی نہیں جاتی۔ اگر سنائی جائے، لوگوں کے ذہن میں ہو کہ پانی کی زد سے تو یونس بھی نہ بچ سکا جو اللہ کا نبی تھا، تو بھلا ایک امتی کو یہ اختیار کہاں سے مل گیا کہ اس نے کشتی کو 12 سال کے بعد زندہ، لاش بھی نہیں تھی، زندہ کر کے زندوں کو باہر نکال لیا؟ یہ کیسے مل گیا بتا؟ ہم نے قرآن کی دعوت چھوڑ دی ہے، سنت کی دعوت چھوڑ دی ہے، یقین جان لیں۔ اللہ اکبر۔ دعوے ہم بڑے کرتے ہیں، ناراض نہ ہونا میری باتوں سے۔ دعوے ہم بڑے کرتے ہیں، ہم دوسروں سے کہتے ہیں، جو عید میلاد النبی مناتے ہیں نا، ان سے ہم کہتے ہیں ثابت کرو کہ ابو بکر نے عید میلاد النبی منائی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا اسٹیجوں پہ، سنا آپ نے؟ ابو بکر کہتے ہیں نا، ثابت کرو عمر نے منائی تھی، ثابت کرو عثمان نے منائی تھی، ثابت کرو علی نے منائی تھی۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟
اور اگر وہ نرمی سے کہہ دے کہ یہ ثابت کرو ابو بکر نے بھی کبھی جمعے کے خطبے میں شعر پڑھے تھے؟ اگر وہ کہہ دے کہ بھئی اگر تم ہم سے پوچھتے ہو کہ ابو بکر نے میلاد منائی تھی تو ہمیں بھی ذرا بتا دو ابو بکر کا وہ خطبہ جس میں ابو بکر نے شعر پڑھے ہو، عمر کا ایک خطبہ بتا دو جس میں عمر نے شعر سنائے ہو لوگوں کو، عثمان کا ایک خطبہ بتا دو۔ ابو بکر کوئی خطبہ آپ کی نظر سے گزرا ہے ان چاروں کا کہ اس میں شعر پڑے ہوں؟ دلیل پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے جی حسان بن ثابت نہیں پڑھتا تھا، پڑھتا تھا لیکن کہاں؟ اشعار کی اجازت کہاں ہے؟ اشعار کی اجازت یہ ہے جب آپ کا لشکر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، پھر ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے شعر پڑھنے ہیں۔ حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیبر کی طرف لشکر جا رہا ہے، حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رجلیہ اشعار پڑھ رہے ہیں۔ کہاں جائز ہے اشعار پڑھنے؟ جب دشمن کا مقابلہ آپ کرنے جا رہے ہیں تو فوج کے حوصلے بلند رکھنے کے لیے جائز ہے۔ دوسرا مقام کہاں ہے؟ جب دشمن آپ کو اپنے اشعار کے ذریعے ہدف بنائے تو پھر آپ کو اجازت ہے آپ بھی اشعار کے ذریعے ان کی مذمت کریں، مگر جمعے کے خطبوں میں نہیں۔ میرے بھائیوں، غلطی آپ کی بھی ہے، صرف ہماری نہیں ہے، غلطی آپ کی بھی ہے۔ اگر آپ ہم پر ایک شعر کے بدلے 500 کے نوٹ نشاور نہ کریں تو ہم خود ہی پڑھنا چھوڑ دیں، غلطی تو آپ کی بھی ہے نا۔ ویسے تو آپ سے کہا جائے کہ بھئی یار مسجد کے لیے سولر لگانا ہے تو سر نیچے ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ کوئی شعر سنا دے آپ کو، آپ کہتے ہیں یہ ایک اور سناؤ، یہ لو، غلطی آپ کی بھی ہے۔ ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حدیبیہ کے بعد والا جمعہ کہہ رہی ہے عمرہ، حدیبیہ کے سال کے بعد والا عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ جب مکے میں داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے آگے آگے چل رہا ہے اور شعر پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلدی جلدی آگے بڑھے اور اس کا عبداللہ بن رواحہ کا بازو پکڑا، کہا عبداللہ سوچ کیا کر رہے ہو؟ رسول اللہ کے آگے چل رہے ہو اور دوسرا یہ کام کر رہے ہو کہ حرم میں داخل ہو، ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے، کہاں ہے؟ حرم میں، اور حرم میں داخل ہوئے اور شعر پڑھ رہے ہو، حالانکہ یہ لشکر جا رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا عمر اس کو پڑھنے دو، یہ جو تیر ہے، یہ اس کے جو اشعار ہیں نا، یہ تیروں سے زیادہ تیز ان کے دلوں کو چھلنی کر رہے ہیں۔ جہاں اشعار پڑھنے کے مواقع ہیں وہاں آپ ضرور پڑھیے، لیکن اللہ کے لیے یہ پورے کے پورے جمعے کے خطبے جو ہے اشعار کی نظر نہ کریں، ان کو یہ قرآن سنائیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنائیں، ان کی بات سنائیں، پھر دیکھیں کہ لوگوں میں تبدیلی آتی ہے کہ نہیں آتی۔ تبدیلی یہ حالات، واقعات، کہانیاں، کہاوتیں، جگتیں، ان سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ تبدیلی کتاب و سنت سے آنی ہے، یہ بات یاد رکھ لے۔ تبدیلی کس سے آنی ہے؟
کتاب و سنت سے آنی ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے آپ کو بتایا ہے کہ یونس علیہ السلام پانی میں اب گرنے سے خود کو بچا نہ سکے، اگر لوگوں کے ذہن میں آپ یہ بات بٹھا دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وہ کہے گا کہ بھی فلاں نے جو ہے وہ کشتی ڈوبی ہوئی نکال دی تھی، وہ نہیں کہے گا۔ ہم نے بات ہی نہیں سمجھی، قرآن کی دعوت ہی نہیں لوگوں کو دے رہے، اس کا ترجمہ ہی نہیں لوگوں کو بتا رہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لوگوں کو آگاہ ہی نہیں کر رہے، تو ظاہر بات ہے یہی ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا ہے کہ اہل حدیث ایک لیبل نہیں ہے کہ آپ اپنی پیشانی پہ لگا لیں، آپ اپنے آپ کو کہیں میں اہل حدیث ہوں۔ اہل حدیث ایک لیبل نہیں ہے، اہل حدیث ایک منہج ہے، ایک تحریک ہے دعوت کی۔ جب تک اس منہج پر میں اور آپ کام نہیں ہوں گے، ہم اب خود کو اہل حدیث کہلانے کے اہل نہیں ہیں۔ آج ہم نے دیکھا دیکھی بہت کچھ شروع کر دیا ہے۔ ایک بات اور کڑوی کرنے لگا ہوں، بریلوی کیا کرتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے تو کیا کرتے ہیں مثلا کل شریف، ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں، ہم کر رہے ہیں کل شریف۔ اور دیوبندی اگر کوئی فوت ہو جائے پھر کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن خوانی شریف، ہے نا۔ اور اگر کوئی اہل حدیث فوت ہو جائے پھر ہم کیا کہتے ہیں، درس قرآن۔ کوئی فرق ہے جی؟ فرق ہے تو مجھے بھی بتا دو۔ کل میں بھی قرآن ہے، کل میں کیا ہے، قرآن نہیں ہے، قرآن خوانی میں قرآن نہیں ہے، اور درس قرآن میں قرآن نہیں ہے، تو پھر فرق کیا رہا؟ منہج تو بدل دیا نا۔ اللہ کے لیے اپنے منہج پر قائم رہو، ایسے کام مت کرو۔ اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے اور ہے، سچ بھی ہے کہ کل جائز نہیں، قرآن خوانی جائز نہیں، تو پھر میت کے لیے یہ جو درس قرآن ہے یہ بعین ہی اسی طرح کی بدعت ہے، یہ قرآن خوانی بھی اسی طرح کی بدعت ہے، بس نام کا فرق ہے۔ رسول اللہ نے بشارت دی تھی، پشین گوئی کی تھی کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ سود کھائیں گے مگر ربا کو نام بدل دیں گے۔ ربا کھائیں گے سود، لیکن اس کا نام بدل دیں گے۔ میرے بھائی، کام اگر وہی ہے تو نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے لیے وابستہ ہو جاؤ۔ پھر فرمایا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب بگل بچ جائے گا نا، اب جو لوگ میرا مال تیرا مال وہ فلاں کٹھے لگے ہوئے، میں بھی اور آپ بھی لگا ہوا ہوں، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب بگل بچ جائے گا نا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ بڑا مشکل ہے۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، یہاں کافر سے مراد وہ اصطلاحی کافر نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ اصطلاحی کافر وہ ہے جو کہتا میں نہیں اللہ کو مانتا۔ کافر کے بارے انکار کرنے کے بھی ہیں، جو عملاً انکار، قولاً تو مان رہا ہے لیکن عملاً انکار کر رہا ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں اختیار کر رہا۔ اس لیے لوگوں نے نا غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں کہ قرآن مجید میں یہ ساری آیتیں کافروں کے لیے ہی ہیں، یہ جتنی بھی وعید ہے، ڈانٹ ہے، سب ان کے لیے ہے اور ہمارے لیے چھٹی ہے بھائی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا۔ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ باقی اگلے جمعے وضاحت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے میری یہ اپیل ہے
کہ اللہ کے لیے اس کتاب کا ترجمہ سمجھ لو، اس کا ترجمہ سیکھ لو۔ اگر ترجمہ نہیں یاد ہوتا تو کم از کم ترجمے کی کلاس میں بیٹھ جاؤ، مفہوم تو ذہن میں بیٹھے گا نا۔ اگر لفظوں کا ترجمہ نہیں آتا مفہوم تو بیٹھے گا۔ تھوڑا سا وقت نکال لو، اس کو سیکھ لو، اور جب یہ سیکھ لیں گے انشاءاللہ یہ معاشرہ ہمارا تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔